وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم إن الذين يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات ایک اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. برادران اسلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رب کبریا نے اس عارضی فانی دنیا پہ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر رسول بھیجے. اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کو ان کے ساتھی نصیب فرمائے، مگر جو ساتھی اور صحابہ کرام اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی پیغمبر رسول کو نہیں عطا فرمائے. ہر نبی کے صحابہ الگ ہیں، مگر میرے نبی کے صحابہ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے، کیا مقام ہے. ہر صحابی کی اپنی ایک عظمت ہے، اپنا ایک مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس سے رب کبریا حیا کرتا ہے. رب کبریا اس کی زندگی، اس کی لائف کے فیصلے کرتا ہے، اس کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کون ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے ذی النورین کا لقب پایا. میرے نبی نے کچھ فیصلے ایسے کیے جو نبوت سے پہلے کیے تھے، اور کچھ فیصلے ایسے کیے جو نبوت کے بعد کیے. اللہ حاکم الحاکمین نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا کی تھی، تب اللہ کا نبی اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیا کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو جہل کے بیٹوں سے کیا. جب رب کبریا نے اللہ
حبیب کو نبوت عطا فرمائی، نبی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک کافر کے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کروں، شادی کروں۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو ختم کر دیا، نبوت مل چکی، رب کبریا کی طرف سے اعلان آ گیا، حکم آ گیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے لخت جگر کا نکاح، اپنی بیٹی کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان سے کرنا ہے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے زیادہ مشہور تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر ساتھی اور دوست ان بیٹیوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں بھی ہیں، اور پھر نبی کے داماد کا انکار بھی کر دیتے ہیں، مگر رب کبریا کے حکم پر اللہ حکم الحاکمین نے حکم جاری کیا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا، اور یہ عثمان کون ہے؟ نبی نے فرمایا روئے زمین پر جس جوڑے نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی اہلیہ تھی، اور دوسرے جس جوڑے نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے اسلام کی خاطر، دین کی خیر کے لیے اپنے گھر بار کو، اولاد کو، مال کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیا، ترک کر کے چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہ کون تھا؟ جناب رقیہ تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ہجرت کر کے، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، پتہ چلا معاملات کچھ سیدھے ہو گئے، واپس آنے کا ارادہ کیا۔ کیوں ہجرت کی؟ ہجرت اس لیے کی کہ مکہ والوں نے بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا تھا، اذیتیں پہنچائی، واپس آئے، اور پھر واپس آ کے کچھ وقت رہے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر دی۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کبریا نے فرمایا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی الحاکمین نے اپنی خوشنودی رضامندی کا اعلان کر دیا، اور رب کبریا نے کہا ان کو میں نے جنت الفردوس دینی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام سب سے پہلے ہجرت کر گئے، ہجرت کر کے چھوڑ کر کے مکے کو، اللہ کے گھر کو، نبی کو چھوڑ کر کے اسلام کی خاطر مدینہ چلے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا، اتنی حیا کرنے والے کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، باہر دستک ہوئی، میں نے پوچھا جا کر کے کہ کون ہے؟ پتہ چلا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ باپ آیا، ماں عائشہ نے دروازہ کھولا، بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لا کر کے بٹھایا۔ اللہ کے نبی لیٹے رہے، اور آپ کے جو پنڈلیاں تھیں ان سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پھر دستک ہوئی، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پھر گئی، پوچھا کون ہے؟ پتہ چلا عمر آئے، عمر کو بھی اندر لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر دستک ہوئی، میں دروازے پہ پہنچی، دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کو اطلاع کی، اللہ کے نبی آپ کا جانثار صحابی آیا ہے، عثمان آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے پہلے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، صحابہ کرام اٹھ کر کے چلے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکوہ کرنے لگی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی میرے بابا آئے، میرے ابو آئے، آپ بیٹھے رہے، لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، مگر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی آپ سیدھے ہو کر کے کیوں کر بیٹھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عثمان تو وہ
جس سے اللہ کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیا کرتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اتنا باحیا انسان تھا کہ ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اتنا باحیا انسان عثمان۔ آج ہماری نکاحیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور یہ نبی کے وہ صحابہ کرام ہیں جانثار ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلے کرتا ہے۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں کھڑے ہیں، آنکھیں نم ہیں، بڑے شان کھڑے ہیں عثمان۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے داماد کو، پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں رونے والا چہرہ بنا ہوا تیرا عثمان؟ بلایا، پوچھا۔ عثمان کہتے اللہ کے نبی پریشانی بہت بڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے دائیں لڑوں، آپ کے بائیں لڑوں، آپ کے پیچھے لڑوں، آپ کے آگے لڑوں، اپنی جان کو آپ کے لیے قربان کر دوں، مگر مشکل اتنی بڑی آن پہنچی ہے، اتنی شدت کی تکلیف ہے، کہ گھر میں اتنی بڑی پریشانی ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے۔ ایک طرف آپ کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف اپنی اہلیہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اللہ کے نبی نے ہونٹ نہیں ہلائے، جبریل امین آئے، آ کر کے اللہ حکم الحاکمین کا آرڈر جاری فرمایا اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی اعلان فرما دیجئے کہ عثمان جہاد کے لیے نہیں جائے گا، لڑائی کرنے نہیں جائے گا، مگر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے ہم عثمان کو غازیوں میں شمار کر دیں گے، عثمان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر کے پہنچے ہیں، میدان قتال میں پہنچے ہیں، لڑائی ہو رہی، جنگ ہو رہی ہے، جنگ جیت لی گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے کچھ حصہ سائڈ پہ رکھا، صحابہ کرام نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی جنہوں نے لڑائی لڑی ہے وہ تو سارے یہاں موجود ہے، یہ کس کا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہے، اللہ نے کہا اسے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اور میرے نبی نے میدان قتال سے لڑائی کر کے فتح حاصل کر کے واپس لوٹا، اللہ کے نبی خوش ہے، مسکرا رہا ہے، مگر اسے کیا پتا آگے اس کے لیے کتنا بڑا غم اور پریشانی کھڑی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہو، بڑی دیکھ بھال سے کرتے ہیں کہ لڑکا کہیں کسی بھی نشے میں مبتلا تو نہیں ہے، بچہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، کاروباری ہے کہ نہیں ہے، مال دولت کماتا ہے کہ نہیں کماتا، رنگ روپ ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مگر وہ عثمان کیسے خوش نصیب انسان تھے کہ رب کبریا نے جن کا چناؤ آئے، دیکھا عثمان بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اپنا ہاتھ کو عثمان کے کندھے پہ رکھا اور سہلایا، پوچھا عثمان کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی میری اہلیہ فوت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، روئی جا رہے، عثمان چپ نہیں ہو گئے۔ عثمان کہتے اللہ کے نبی مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ میری اہلیہ فوت ہو گئی، سب سے بڑا دکھ اور پریشانی مجھے یہ ہے کہ میں آپ کا پہلے داماد کہلایا جاتا تھا، جہاں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی کا داماد جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا جا رہا ہے، اب لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے صرف عثمان کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہوگی، اب میں دوسری بیٹی کا نکاح بھی تجھ سے کروں۔ اللہ کے نبی نے اپنا دوسرا لخت جگر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ وقت آیا وہ بھی فوت ہو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
جہان فانی کو الوداع کرتے ہوئے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، عثمان رو رہے ہیں، اللہ کے نبی اب کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، میں تجھ سے اتنا کر راضی ہوں۔ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، میں تیرے سے نکاح کرتا چلا۔ اتنا اعتماد والا یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری طرف وہ صحابی بھی ہے جس نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی کو دکھ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آ رہی ہے، اپنی گود میں جناب حسین کو اٹھایا ہوا، انگلی کے ساتھ حسن کو لگایا ہوا، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ دستک دی ہے، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، دیکھا میری بیٹی رو رہی ہے، چہرے کا رنگ پک ہو گیا۔ میری بیٹی کیوں روئے، میرا لگتا جگر کیوں روئے، کیوں آنسو آئے میری بیٹی کی آنکھوں میں؟ سیدہ فاطمہ کہتی اللہ کے نبی میں نے اب علی کے ساتھ نہیں رہنا۔ علی کہتا ہے میں نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا، میں کیسے رہ سکتی ہوں اس دشمن کی بیٹی کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، گھر سے نکلے، غصے کے ساتھ نکلے، چہرے کا رنگ متغیر ہے، لال ہوا ہے، پیشانی پہ بل ہے۔ اللہ کا نبی جا رہا ہے، جا کر کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے ایک کونے میں سے اٹھایا، کہا عثمان علی اٹھ اٹھ، جا کر کے ابو بکر کو لے کر کے آ، عمر کو لے کر کے آ، عثمان کو لے کر کے آ۔ یہی لوگ آئے تھے نا تیرا رشتہ لے لے، کہنے آئے تھے آ اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دیں، ان سے بات کروں گا، مکے کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر ان سے بات کروں گا۔ اللہ کے نبی بات کیا ہو، سب اکٹھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی نے میری بیٹی کو دکھ پہنچایا ہے، میں بڑا غمزدہ ہوں، پریشان ہوں، یہ بات جان لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے لختے جگر کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت علی نے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت، مگر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ اتنا پیار کرے، اتنا پیار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور احرام باندھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے کہا اللہ کی طرف سے آرڈر جاری ہو گیا، ہم نے بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا ہے، نکلو چلے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات سنا بڑی توجہ سے کہ انتخاب کون کر رہا ہے اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ادھر سے چلے گئے، مکے والوں کو خبر ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب ہم جنگ لڑیں گے، لڑائی لڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ کتنے صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چلے، 1400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے اللہ کا نبی مکے کے طواف کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہا ہے۔ نکلے ہیں، ادھر خبر پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفیر بھیجا کہ جا کر کے بات کر کے آؤ، ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم کوئی معاملات خراب نہیں چاہتے، ہم صرف طواف کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے قربانیوں۔ انہوں نے انکار کیا، بالآخر مانے اور اپنا سفیر بھیجا، جاؤ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر کے آؤ۔ آ کر کے کافر دیکھتا ہے وہ یہ صحابہ کرام مقتدی، یہ ماننے والے اللہ کے نبی کے، دیکھتا اپنی آنکھوں سے حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا ہے، اس کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، اس کے صحابہ کرام جانثار ان پانی کے قطروں کو بھی اٹھا کر کے اپنے بدن میں مل لیتے ہیں۔ نبی تھوکتا، اس کے تھوک کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اتنی عقیدت ہے، اتنی
میدان میں آ کے تم کو کھا جائیں گے۔ جا کر کے کہا تم مکے والوں آرام سے بیٹھ جاؤ، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جو تم سمجھتے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کمزور ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کمزور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنے صحابی کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ کس کا انتخاب ہوا؟ عمر سے بولا عمر جاؤ، جا کر کے مشرکین مکہ سے بات کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو میرے پہلے ہی بڑے دشمن ہیں۔ ہاں میں آپ کو ایک انسان کا انتخاب کر کے بتاتا ہوں کہ مکے والے لوگ اس کی بڑی عزت احترام کرتے ہیں اور اس کی برادری کے لوگ بھی وہاں ہیں۔ اچھا بتاؤ کون ہے؟ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلا کر کے کہا جا کے مکے والوں سے بات کرو اور جو مکے میں لوگ ہیں انہیں بھی بتا دینا، خوشخبری سنا دینا کہ ان قریب ہم فتح کر لیں گے، مکہ ہمارا ہوگا۔ حضرت عثمان چلے، جا کر کے پہنچے، ان سے سب سے پہلے کیا بات کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات کی۔ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچا پیغمبر رسول ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے مگر ان کی برادری کا ایک انسان حضرت عثمان کو لے کے آگے گیا اپنی سواری کا بتا۔ پتہ چلا ادھر بچا، پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے صحابی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابہ کرام آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، آج عثمان کا بدلہ لیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، عثمان سے جنہوں نے بغاوت کی عثمان کو شہید کیا ہے، ان کافروں کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا ہے، ادھر صحابہ کرام اپنی جان کی بازی لے کر کے نبی کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان لوگوں پہ راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جنہوں نے پیڑ کے نیچے تیرے ہاتھ پہ آ کر کے بیعت کی تھی، یہاں پہ بات نہیں رکی۔ اللہ رب العزت نے کہا میں ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی، اطمینان ڈال دیا، اور اللہ کے نبی نے آگے یہ بات فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی ان الذین یبایعون اللہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ اللہ رب العزت نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تیرے صحابہ کرام نے تیرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کی ہے اور بیعت کی ہے، اور تیرے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ کی، لیکن تیرا ہاتھ تیرے صحابہ کے ہاتھ پہ ہے اور میرا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ۔ اللہ کریم اتنے راضی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ہے وہ عثمان، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا۔ عثمان اتنا خوش نصیب انسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما کان من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر کا حصہ اور میرے گھر کی جو درمیان کا حصہ سارا ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کا نبی ہو، جناب محمد رسول اللہ ہو، پیغمبروں کا امام ہو، امام المجاہدین ہو، امام الانبیاء والمرسلین ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 8 بار وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے عثمان فی الجنہ۔ 8 بار اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عثمان وہ انسان ہے کہ آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ کریم مجھے بلائے گا، مجھ سے حساب لے گا، پوچھے گا، جناب علی کو پوچھے گا، حضرت عمر فاروق کو پوچھے گا، ابو بکر صدیق کو پوچھے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی اپنے
مشہور صحابہ کرام کا تو نام لے رہے ہیں، عثمان کا نام نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان وہ انسان ہے جسے اللہ کریم بغیر حساب کے جنت بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا